چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے۔ دن کو چمکایا کس نے؟ سورج کو بنایا کس نے؟ سورج کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ راتوں کو سجایا کس نے؟ یہ چاند بنایا جس نے۔ یہ چاند بنایا کس نے؟ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ یہ پھول کھلائے کس نے؟ یہ پیڑ اگائے جس نے۔ یہ پیڑ اگائے کس نے؟ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ ہم سب کو بنایا کس نے؟ دنیا کو بنایا جس نے۔ دنیا کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ یہ دیکھیے یہ مشق ہے، کس نے کا جواب جس نے کے ساتھ دو، یہ آپ خود حل کریں گے۔ یہ ہے حروف ملا کر لفظ بناؤ، یہ بھی آپ کو خود کرنا پڑے گا سب۔ اللہ کے نبی۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا حاکم ہے، ہم سب اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی نے ساری دنیا بنائی، اسی نے جینے کا سارا سامان دیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے۔ نبی اللہ کا پیغام لائے، سب کو اللہ کی مرضی بتائی، سب کو سیدھی راہ دکھائی، نیکیوں کی تعلیم دی، برائیوں سے روکا، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتایا۔ سب نبی انسان تھے، سب نبی اللہ کے بندے تھے، سب نبی نیک تھے، سب نبی برائیوں سے پاک تھے، سب نبی سچے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور بھی بہت سے نبی دنیا میں آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ درود ہو پیارے نبیوں پر، سلام ہو پیارے نبیوں پر۔ یہ سب الفاظ معنی سوال جواب یہ آپ کو کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ عرب دیش میں بہت سے خاندان تھے، سب سے عزت والا خاندان قریش کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ تھا اور امی کا نام آمینہ تھا۔ دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی مر گئے۔ پھر چچا ابو طالب نے پالا۔ چچا نے بڑی محبت سے پالا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔
پیارے نبی بچپن ہی سے بڑے سچے تھے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار تھے، سب لوگ آپ کو امین کہتے تھے، سب آپ کی عزت کرتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو بیوی خدیجہ سے شادی کر لی۔ بیوی خدیجہ بڑی نیک تھی۔ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر قرآن اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں پر چلتے تھے، سب کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے۔ اچھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے گئے، مومن کہلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ آپ کی باتیں نہ ماننے والے کافر کہلائے، کافر اور آپ دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بھی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستانے لگے۔ پیارے نبی اور آپ کے ساتھی اپنا کام کرتے رہے، اللہ کی باتیں بتاتے رہے۔ آخر اللہ کی مدد آئی، برے لوگوں کا زور ٹوٹا، عرب کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی کافر نہیں رہا، سب کا دین اسلام ہو گیا۔ سلام ہو پیارے نبی پر، درود ہو پیارے نبی پر۔ ابو جان، بہت ہی اچھے ہیں انسان ہمارے پیارے ابو جان، ہم ان کی کرتے ہیں عزت، ہم ان کی کرتے ہیں خدمت، ہمارے حق میں ہے رحمت، خدا کا ایک بڑا احسان، ہمارے پیارے ابو جان۔ بتاتے ہیں لے لے کر نام، بھلائی کے نیکی کے کام، بتاتے ہیں کیا ہے اسلام، بتاتے ہیں کیا ہے ایمان، ہمارے پیارے ابو جان۔ نمازیں روز پڑھاتے ہیں، دعائیں روز سکھاتے ہیں، ہمیں ہر روز بتاتے ہیں بدی اور نیکی کی پہچان، ہمارے پیارے ابو جان۔ کھلونے بسکٹ پھل میوے ہمیں دیتے ہیں لا لا کے، غرض کر دیتے ہیں پورے ہمارے سارے ہی ارمان، ہمارے پیارے ابو جان، ہمارے پیارے ابو جان۔ مسجد اللہ کا پاک گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم اللہ ہی کے عبادت کرتے ہیں۔ نماز اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نمازی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اسلام کی باتیں بھی سیکھتے ہیں۔ ہم مسجد سے پیار کرتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجد میں باتیں کرنا، شور اور شرارت کرنا بہت بری بات ہے، اسی لیے ہم مسجد میں ادب سے بیٹھتے اور خاموش رہتے ہیں۔ ہم مسجد میں پاک صاف کپڑے پہن کر جاتے ہیں، ہمارا بدن بھی پاک صاف رہتا ہے، گندا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پیاری منی، منی ہے ایک اچھی بچی سچی بچی، کرتی ہے جب کام کوئی بھی پہلے ہے بسم اللہ کہتی، روز نمازیں پڑھتی ہے وہ، ایک نمازی بچی ہے وہ، کرتی ہے وہ روز تلاوت، یہ بھی ہے ایک پیاری عادت، خوب طریقے سے رہتی ہے، بات بھلائی کی کہتی ہے، شوق سے پڑھنے جاتی ہے وہ، خوش خوش گھر کو آتی ہے وہ، جو کہتے ہیں ماں باپ اس سے وہ سب کرتی ہے خوش ہو کے، سب کو خوش رکھتی ہے منی، رب کو خوش رکھتی ہے منی، منی ہے ایک اچھی بچی سچی بچی۔ علم سے محبت، عرب ایک ملک ہے، اس ملک میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہیں آپ کی مسجد بھی ہے اور آپ کی قبر شریف بھی۔ مدینہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام مالک بن انس تھا۔ امام مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قرآن و حدیث
پڑھاتے تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن کچھ لڑکے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، اتنے میں باہر شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ عرب میں اونٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہاتھی نہیں ہوتے۔ لڑکوں نے شور سنا تو باہر نکل آئے، ہاتھی دیکھنے لگے۔ صرف ایک لڑکا نہیں اٹھا، بیٹھا پڑھتا رہا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ استاد نے پوچھا، یحییٰ تم کیوں نہیں گئے؟ تمہارے ملک اسپین میں بھی تو ہاتھی نہیں ہوتے۔ یحییٰ نے بڑے ادب سے جواب دیا، جناب میں اپنا وطن چھوڑ کر علم حاصل کرنے آیا ہوں، اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں، سبق چھوڑ کر نہ جاؤں گا، ہاتھی بعد میں دیکھ لوں گا۔ اچھے شاگرد کا اچھا سا جواب سن کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، یحییٰ کو دعائیں دی، بولے ایک دن تم بہت بڑا عالم بنو گے۔ اللہ نے استاد کی دعا سن لی، یحییٰ آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے۔ ریڈیو نام ریڈیو ہے اس کا، یہ ڈبہ ہے چوکور، اس میں ایک سوئی ہے جس پر تنی ہوئی ہے ڈور، ڈور کا رشتہ ایک بٹن سے، جسے گھماتے جائیں سوئی اسی سے حرکت کرتی چاہے جہاں لگائے۔ اس کے اندر بچھا ہوا ہے تاروں کا ایک جال، بہت سے پرزے ہیں اس گل میں اور ایک لمبی نال۔ خبریں نظم گیت کہانی ہم کو روز سنائے، کبھی پہیلی اور لطیفوں سے دل کو بہلائے۔ بجلی اور بیڑی سے ہے اس ڈبے میں جان، علم کی طاقت سے کیا کیا کر سکتا ہے انسان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک تھا بوڑھا، وہ نابینا تھا، اس نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا چپکے رو رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے اس سے پوچھا، کیوں روتے ہو بھائی، کیا دکھ ہے تمہیں؟ بوڑھے نے کہا، بھائی صاحب کیا بتاؤں، 3 دن سے ایک آدمی کا انتظار ہے، بہت اچھا آدمی ہے، میرے ساتھ وہ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، خدا جانے وہ کیوں نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوڑھے سے پوچھا، اس بھلے آدمی کا نام کیا ہے؟ میں بستی کے سبھی لوگوں کو جانتا ہوں۔ بوڑھے نے جواب دیا، نام تو نہیں میں جانتا، لیکن میں نے کئی بار نام پوچھا، اس نے نہیں بتایا، بس یہی کہتا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بندوں کے کام آتا ہوں۔ اس کی آواز میں بڑی نرمی تھی، وہ آ کر میرے گھر کی صفائی کرتا تھا، کپڑے دھوتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، اس نے پھر کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے وہ کیوں نہیں آیا، ضرور کسی تکلیف میں ہوگا، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق ہی ہو سکتے ہیں، انہوں نے آہ بھری بوڑھے سے کہا، وہ ہمارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آج ان کے انتقال کو 3 دن ہو گئے۔ منو کی بلی۔ منو نے ایک بلی پالی کالی کالی، کالی کالی مونچھوں والی بھولی بھالی، نرم ملائم کھال ہے اس کی مخمل جیسی، چکنی چکنی اچھی اچھی۔ بلی جب چوہا پا جائے، مونچھ پھلائے پونچھ ہلائے، پنجہ مارے منہ میں دبائے، اور پھر اس کو چٹ کر جائے۔ کتے سے گھبرائے ڈر جائے بلی، کوٹھے پر چڑھ جائے بلی، چھپ کر جان بچائے بلی، باہر کی جب آئے بلی پر گرائے لڑ جائے بلی، گھر سے مار بھگائے بلی۔ منو جب اسکول سے آیا، پوسی کہہ کر اسے بلایا، پوسی دوڑی دوڑی آئی، منو اس کو دودھ پلایا۔ دودھ کے دانت۔ ایک دن ساجد اسکول آیا، ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک دانت غائب ہے، ہم سب ہنسنے لگے۔ عامر نے کہا، ساجد کا دانت تو چوہا لے گیا۔ جمیل بولا، چوہا نہیں، چیل لے گئی ہوگی۔ طارق نے کہا، نہیں، اسے کوا لے اڑا۔
اتنے ماسٹر صاحب کلاس میں آئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ ساجد کا ایک دانت کم ہے، سب بچے ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ماسٹر صاحب ہنسنے لگے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ دودھ پینے کے زمانے میں بچوں کے جو دانت نکلتے ہیں انہیں دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ جب عمر 6-7 سال کی ہو جاتی ہے، دودھ کے دانت گرنے لگ جاتے ہیں، پھر نئے اور مضبوط دانت نکل آتے ہیں۔ عامر بولا، میرا بھی ایک دانت ہل رہا ہے۔ ماسٹر صاحب نے سمجھایا، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، وہ اپنے آپ گر جائے گا۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھو، نئے دانت کو نکلنے دو، نہ اسے چھیڑو، نہ زبان سے ٹھیلو، ورنہ وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھو، اپنے دانتوں کو مسواک، مخجن یا برش سے روزانہ صاف کیا کرو۔ دانت گندے رہیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی، دانتوں میں درد ہوگا، ان میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ دانت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور انہیں صاف رکھا کرو۔ میٹھے پھل۔ ایک کھانچے والا آواز لگاتا ہے، گرما گرم جلیبیاں، تازہ تازہ جلیبیاں، گرما گرم جلیبیاں۔ عمران دوڑ کر اپنی امی کے پاس جاتا ہے۔ عمران: امی امی پیسے دیجیے، میں جلیبیاں کھاؤں گا۔ امی: جلیبیاں نہ خریدو بیٹے، کھانچے کی جلیبیاں کھلی رہتی ہے۔ عمران: نہیں امی، میں تو جلیبیاں ہی کھاؤں گا۔ امی: دیکھو بیٹے، کھانچے کی مٹھائی پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس کو کھانے سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ عمران: تو پھر چاکلیٹ لے آؤں؟ وہ تو کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ امی: نہیں بیٹے، مٹھائیوں سے تو پھل کھانا اچھا ہے۔ تم سترے کیوں نہیں لے آتے؟ عمران: وہ تو کھٹے ہوتے ہیں امی۔ امی: میٹھے بھی تو ہوتے ہیں، میٹھے سنترے کھاؤ، سیب کھاؤ، انار کھاؤ، انگور کھاؤ، کیلے کھاؤ۔ عمران: تو پھر کیلے لے آؤں؟ امی: ہاں، مگر کچے اور سڑے گلے نہ ہو۔ عمران کیلے لے آتا ہے، کھا کر چھلکے آنگن میں پھینک دیتا ہے۔ امی: ارے یہ کیا، چھلکے آنگن میں یہ سڑک پر نہیں پھینکا کرتے، ان پر کسی کا پیر پڑ جائے تو وہ پھسل کر گر پڑے گا، چوٹ لگے گی، تکلیف ہوگی، جاؤ انہیں کوڑے دان میں ڈال آؤ۔ عمران چھلکے اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ بھالو۔ ڈگ 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 کرتا آیا، بھالو والا بھالو لایا، بھاری بھرکم کالا کالا، لمبے لمبے بالوں والا۔ کھیل کے رسیا پیچھے دوڑے، گھر کے سارے دھندے چھوڑے، بیٹھے ہیں سب گھیرا ڈالے، خوش ہے سارے لڑکے بالے۔ جب بھالو نے کھیل کھایا، سب بچوں کو خوب ہنسایا، جھوم جھوم کر گانا گایا، ٹھمک ٹھمک کر ناچ دکھایا۔ بڑھیا بن کر چرخے کاتا، بابو بن کر اوڑا چھاتا، کسرت کرتا کشتی لڑتا، مردہ بن کر چچا پڑتا، لٹ رکھ کر کاندھے پر چلتا، پیسہ پیسہ لے کر ٹلتا۔ کیسا گیانی یہ بھالو ہے، صبری چوکا یہ خالو ہے۔ عید۔ رمضان شریف کی 29ویں تاریخ تھی، مغرب کا وقت تھا، لوگ عید کا چاند دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ چھتوں پر کھڑے تھے، کچھ میدان میں، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کسی نے کہا، میں نے دیکھ لیا، وہ رہا چاند۔ دوسرے نے پوچھا، کہاں ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ بچوں نے خوش ہو کر چلانا شروع کیا، وہ دیکھو، وہ نکلا چاند، عید کا پیارا پیارا چاند، آہا آئی میٹھی عید، دودھ سویا لائی عید۔ لوگ نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے لگے، ایک دوسرے کو عید مبارک باد
دینے لگے۔ لو سویرا ہو گیا، آج عید کا دن ہے، ہر طرف خوب چہل پہل ہے، چھوٹے بڑے سب بہت خوش ہیں، سب نے نہا دھو کر نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، کپڑوں میں عطر لگایا ہے۔ بچوں کی خوشی کا کیا کہنا، رنگ برنگے کپڑے اور چمکیلی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے ایک دوسرے کو دکھاتے پھر رہے ہیں، ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ بچیاں بھی بہت خوش ہیں، نئے نئے چمکیلے کپڑے اور رنگ برنگی چوڑیاں پہنے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ عید کی نماز کا وقت ہو گیا، شیر خورما اور سیویاں کھا کر بچے بھی بڑوں کے ساتھ عیدگاہ پہنچ گئے۔ عید کی نماز ختم ہوئی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، بچوں کو عیدی ملی، طرح طرح کے پھل اور کھلونے خریدے، دن بھر خوب خوشیاں منائی، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں یہ عید دکھائی۔ نٹکھٹ کاپی بیچی ٹافی کھائی، آخر ٹیچر تک بات آئی، خوب ہوئی پھر ان کان کھنچائی، ایسی حرکت ہی کیوں کی تھی، کیوں روتے ہو نٹکھٹ بھائی۔ چھت پر ایک گرا کوا، جھٹپٹ دوڑے کھانا چھوڑا، کھا گئی بلی دودھ ملائی، ایسی حرکت ہی کیوں کی تھی، کیوں روتے ہو نٹکھٹ بھائی۔ ایک گدھے کی دم میں باندھا، تم نے ہنس ہنس کر ایک پہیا، اس نے منہ پر لات جمائی، ایسی حرکت ہی کیوں کی تھی، کیوں روتے ہو نٹکھٹ بھائی۔ بروں کے چھتے کو توڑا، بروں نے بھی خوب بھموڑا، کپا جیسی شکل بنائی، ایسی حرکت ہی کیوں کی تھی، کیوں روتے ہو نٹکھٹ بھائی۔ دھیان نہ تھا پڑھنے لکھنے کا، دیکھو آخر فیل ہوئے نا، کیسی ہوتی ہے رسوائی، ایسی حرکت ہی کیوں کی تھی، کیوں روتے ہو نٹکھٹ بھائی۔ بنانے والا کون؟ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹیاں امی پکاتی ہے، اپنے آپ نہیں پک جاتی۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے درزی سیتا ہے، آپ نہیں سل جاتے۔ ہمارے گھر میں ایک گھڑی ہے، دیوار پر لگی ہے، دن رات چلتی رہتی ہے، گھڑی سیل سے چل رہی ہے، سیل ختم ہو جائے تو گھڑی بند ہو جائے گی، گھڑی بھی اپنے آپ نہیں چل سکتی۔ یہ زمین کس نے بنائی، زمین پر پیڑ پودے کس نے اگائے، پیڑ پودوں میں طرح طرح کے پھل پھول کس نے لگائے، یہ بڑے بڑے دریا کس نے بہائے، اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے، آدمی بنا نہیں سکتا، خود بخود بنے نہیں، پھر کس نے بنائے، اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ یہ آسمان کس نے بنایا، آسمان میں تارے کس نے چمکائے، سورج اور چاند کس نے بنائے، آدمی بنا نہیں سکتا، اپنے آپ بنے نہیں، پھر کس نے بنائے، اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ سورج روز صبح پورب سے نکلتا ہے، شام کو پچھم میں ڈوب جاتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، سورج کو بنانے والا کون ہے، اللہ ہی تو ہے۔ ہم کو، تم کو، ابا کو، امی کو، ساری دنیا کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے، وہی سب کو موت دیتا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا حاکم ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں، ہم سب اسی کے غلام ہیں، ہمیں اسی کا حکم بجا لانا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے۔ پہیلی۔ میں ایک آگ کا گولا ہوں، سونے جیسا لگتا ہوں، مشرق سے روز آتا ہوں، مغرب کو میں جاتا ہوں، اپنے وقت پہ آتا ہوں، اپنے وقت پہ جاتا ہوں، رب کے حکم سے چلتا ہوں، چڑھتا ہوں پھر ڈلتا ہوں، دن لے کر میں آتا ہوں، دن لے کر میں جاتا ہوں، جگ میں اجالا بھرتا ہوں،
जगमग जगमग करता हूँ, जान चुके तुम मेरा काम, अब तो बूझो मेरा नाम। इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का हज। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह हज के लिए निकले, घोड़े पर सवार थे। अभी अपने शहर से कुछ ही दूर पहुंचे थे, सड़क के किनारे एक लड़की को देखा। लड़की घोड़े पर से एक मरी हुई चिड़िया उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। आपने घोड़ा रोक लिया, नीचे उतरे, लड़की के करीब पहुंचे और पूछा, बेटी, तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी? लड़की ये सुनकर रोने लगी, फिर बोली, चचा जान, हमारे बाप नहीं रहे, जालिम लोगों ने उन्हें मार डाला है, हमारा सब माल छीन लिया है। लड़की आंसू पूछ कर फिर बोली, चचा जान, अब मैं हूँ और मेरा भाई, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, कई वक्त का फाका है। मैं बाहर निकली थी कि कुछ खाने को मिल जाए, यहाँ ये मुर्दार चिड़िया मिल गई। मुझे भाईजान की जान बचानी है, मैं ये चिड़िया भून कर उसे खिला दूंगी, उसका पेट भर जाएगा, वो सो जाएगा। ये कहकर लड़की फिर रोने लगी। हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का दिल भर आया, लड़की के सर पर हाथ रखा, खुद भी रोने लगे। देर तक दोनों रोते रहे। फिर हज़रत ने जेब से रुपयों की थैली निकाली, उसमें 10,000 रुपये थे। हज़रत ने वो थैली लड़की को दे दी और बड़े प्यार से कहा, बेटी, ये रुपये घर ले जाओ, अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों फाके से बच गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस रकम को अपने काम में लाओ। ये कहकर हज़रत वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। जब शहर में पहुंचे तो लोगों ने पूछा, हज़रत, आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, वापस क्यों आ गए? हज़रत इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस साल हमारा हज यहीं कबूल फरमा लिया। गांव की सैर। कल स्कूल की छुट्टी थी। अब्बू ने फजर की नमाज के बाद मुझसे और मेरी बहन आलिया से कहा, थोड़ी देर बाद हम गांव की सैर को चलेंगे। ये सुनते ही हम दोनों खुशी से उछल पड़े। हमने जल्दी जल्दी तैयारी की और अब्बू के साथ बस अड्डे पहुंचे। वहां से बस में सवार होकर हम अब्बू के एक दोस्त के गांव पहुंचे। हमने देखा गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। उन खेतों में से गुजरते हुए हम अब्बू के दोस्त नासिर साहब के खेत में पहुंचे। वो खेत में काम कर रहे थे। हमने नासिर साहब को सलाम किया। नासिर साहब ने हमारे सलाम का जवाब दिया, खैरियत पूछी और वो हमें पास ही के एक बाग में ले गए। बाग में आम, अमरूद, केले, जामुन और नींबू के दरख्त थे। दरख्तों पर रंग बिरंग की चिड़िया चहक रही थी। नासिर साहब ने हमें मीठे मीठे अमरूद और जामुन तोड़कर दिए। बाग में जगह जगह फूलों की क्यारियां थीं, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों की खुशबू से सारा बाग महक रहा था। हम बहुत देर तक बाग में घूमते रहे। वहां से टहलते टहलते खेतों में आ गए। कहीं सब्जियों की खेत है, कहीं सब्जियों के खेत है। उनमें हमने आलू, गाजर, मूली और शलजम के पौधे देखे। एक किसान इन सब्जियों को जमीन से खोद खोद कर इकट्ठा कर रहा था। एक खेत में गन्ने उगे हुए थे। खेत वाले ने मुझे और आलिया को एक एक गन्ना काट कर दिया। हम दोनों बड़े मज़े से दांतों से छील छील कर गन्ना चूसने लगे। हमने खेतों में मकई, ज्वार और बाजरा के लंबे लंबे पौधे भी देखे। एक किसान ने हमको बहुत से मकई के भुट्टे तोड़कर दिए। एक खेत में हरी हरी और सुर्ख सुर्ख मिर्चें लगी हुई थी और एक तरफ ट्रैक्टर से एक खेत जोता जा रहा था।
ہم یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ اسی طرح سیر کرتے ہوئے ہم ناصر صاحب کے گاؤں میں واپس آ گئے۔ گاؤں میں کچھ کچے مکان زیادہ تھے لیکن صاف ستھرے تھے۔ گاؤں کی گلیاں اور راستے بھی صاف ستھرے تھے۔ گاؤں میں ایک مسجد تھی، اس میں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے میں موٹی روٹیاں، مچھلی، آلو ٹماٹر، سرسوں کا ساگ، تازہ مکھن اور دہی تھا۔ ہمیں کھانے میں بڑا لطف آیا۔ کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بس اڈے پہنچے اور بس میں سوار ہو کر خوش خوش اپنے گھر واپس آ گئے۔ چننا منا۔ چننا منا دو چوزے تھے۔ ایک دن دونوں گھر سے نکلے، دانہ چگنے باغ میں آئے۔ چننا ایک دانے پر لپکا۔ منّے نے ایک کیڑا دیکھا، پتلا پتلا، لمبا لمبا۔ منّو نے چنّو کو بلایا۔ دونوں نے کیڑے کو پکڑا، زور سے پکڑا، چونچ سے پکڑا۔ جب دونوں نے زور لگایا، کیڑا باہر کھنچتا آیا، کھنچتا آیا، کھنچتا آیا۔ باہر نکلا تو کیا دیکھا، اتنا موٹا تازہ چوہا۔ چننا منا ڈر کر بھاگے، چننا پیچھے، منا آگے۔ جس کیڑے پر یہ محنت کی وہ ایک چوہے کی دم نکلی۔ سونے کی اینٹیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک رومال میں 3 روٹیاں باندھ کر اس آدمی کو دی اور فرمایا، یہ روٹیاں اپنے پاس رکھو، جہاں بھوک لگے گی ہم دونوں مل کر کھا لیں گے۔ راستے میں اس آدمی کو بھوک لگی، اس نے چپکے سے ایک روٹی نکال کر کھا لی۔ تھوڑی دور چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہا، آؤ کھانا کھا لے۔ جب رومال کھولا گیا تو اس میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا، ایک روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا، مجھے پتہ نہیں، 2 ہی روٹیاں ہوں گی۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا کر آگے چلے۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سونے کی 3 اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا، ان میں سے ایک اینٹ میری ہے، دوسری تم لے لو، تیسری اینٹ اس کے لیے رہنے دو جس نے ہماری تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ آدمی جھوٹ بول پڑا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، اس لیے مجھے ایک نہیں 2 اینٹیں دے دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سونے کی اینٹ کی کیا کرنی ہے، تینوں تم ہی لے لو۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ وہ آدمی سونے کی 3 اینٹیں لے کر سوچنے لگا کہ انہیں کس طرح گھر لے جائیں، کہاں چھپاؤں۔ اتنے میں 3 چور کسی طرح سے آ نکلے۔ انہوں نے جب اس آدمی کے پاس سونے کی اینٹیں دیکھی تو اسے مار ڈالا۔ اب تینوں اینٹیں چوروں کے پاس تھیں۔ چوروں کو بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کھانا لانے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بازار بھیجا۔ جو چور کھانا لینے گیا تھا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس نے سوچا، جب زہر ملا ہوا کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں گے تو میں اکیلا تینوں اینٹوں کا مالک بن جاؤں گا۔ ادھر 2 چور جو اینٹوں کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں کہا، تیسرے چور کو جان سے مار دے اور ہم دونوں 1.5 اینٹ بانٹ لیں گے۔ جب تیسرا چور کھانا لے کر آیا تو دونوں نے مل کر اسے مار ڈالا، پھر مزے سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی زہر نے اثر کیا اور وہ دونوں بھی وہیں مر گئے۔ اس طرح لالچ کرنے والوں کی جان بھی گئی اور انہیں مال بھی نہ ملا۔ لالچ کیسی بری بلا ہے۔
دعا، یا رب یا رب یا رب یا رب، تیرے ہی بندے ہیں ہم سب، ہے تو ہی معبود ہمارا، ہم کو ہے تیرا ہی سہارا، تیرا دیا ہر ایک کھاتا ہے، تو آقا ہے تو داتا ہے یہ دعا ہم پڑھ لکھ جائے، علم و ہنر کی دولت پائے، نیک بنے نیکی پھیلائے، عزت پائے راحت پائے، باتوں میں سچائی بھر دے، کاموں میں اچھائی بھر دے، تیری عبادت کرتے رہے ہم، تیری ہی رستے پہ چلے ہم۔ ماشاءاللہ، دوسرا حصہ بھی پورا ہو گیا ہے ہمارا، انشاءاللہ کل ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔